بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پری ویزا کا یہ مقام وہی ہے جہاں کبھی رومنوں کے سالار مارک انتونی اور کلوپترا کا جنگی بیڑا روانہ ہوا تھا، جس نے اکٹیم میں شکست کھائی تھی، اور باربروسا نے یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی خلیج اور اسی قصبے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اب خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار اس خلیج کرتا میں تاک لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ دیکھیں یورپ کا متحدہ لشکر اور مقدس انجمن کے بحری بیڑے کا امیر البحر دوریا خلیج کے دہانے کے اس جال میں آن کر پھنستا ہے یا نہیں، جو خیر الدین باربروسا نے پہلا رکھا تھا۔ دوریا کے پاس 5 بڑے بڑے ایسے جہاز تھے جو اس خلیج کے اندر جا ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ سمندر کی طرف سے خلیج میں داخل ہونے کا راستہ بڑا تنگ تھا۔ دوریا نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر اس نے اپنی چھوٹی کشتیوں کے ساتھ داخل ہو کر خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو اس کی جنگی کشتیاں منتشر ہو کر رہ جائیں گی، اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا تھا خلیج کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دور دور تک مسلمانوں کی کشتیاں خلیج کے ساکن پانی میں جنگ کے لیے بالکل قطار باندھے بالکل تیار کھڑی تھی۔ لہٰذا دوریا نے خلیج کے اندر داخل ہو کر خیر الدین باربروسا کے جال میں پھنسنے کی حماقت نہ کی۔ جس وقت یورپ کا متحدہ بحری بیڑا اس خلیج کے دہانے کے پاس نمودار ہوا تھا، اس وقت خیر الدین باربروسا اپنے سالاروں کے ساتھ ایک جہاز کے عرصے پر موجود تھا۔ اس کے اور اس کے سارے سالاروں کے ہاتھوں میں سرخ اور ہرے رنگ کی جھنڈیاں تھیں، جن کے اشارے سے وہ سمندر کے اندر اپنے اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لانے والے تھے۔ پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے باربروسا کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، ہمیں جس وقت کا بے چینی سے انتظار تھا وہ آن پہنچا ہے۔ میں خوش ہوں کہ صنعان قسطنطنیہ سے کشتیاں لے کر یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کی آمد سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پورا دن یہی رہتے ہوئے دشمن کے بحری بیڑے پر نگاہ رکھی جائے کہ وہ کیسے اور کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر خلیج میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اپنی موت کے بھنور کے اندر چھلانگ لگائیں گے، اور خداوند نے چاہا تو ہم سب کو کاٹ کر رکھ دیں گے، اور اگر وہ احتیاط برتتے ہیں تو پھر آج کا دن اور آنے والی شب کا انتظار میں ڈبو کر اگلے روز ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یورپ کے اس بحری بیڑے کو ہم ایسی ذلت آمیز شکست دیں گے کہ صدیوں تک یادگار بن کر رہ جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین باربروسا خاموش ہوا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے اپنی بائیں پہلو میں بیٹھے عالم اسلام کی عظیم فرزند اور امیر البحر ترغوت کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر خیر الدین باربروسا کے چہرے پر سوالات ہی سوالات تھے۔ خیر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے ترغوت مسکرایا، اسبات میں گردن ہلائی، منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس کے بعد باری باری خیر الدین باربروسا نے حسن کرسو، صنعان، کاکاد اور سارے دیگر سالاروں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بھی ترغوت کی طرح مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی تھی، اور باربروسا خوش ہو گیا، کہنے لگا، میں تم جیسے سالاروں اور اپنے بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو تم میری تجویز سے اتفاق کر رہے ہو۔ میرے عزیز بھائیو، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ زندگی کا سب سے کڑا وقت ہوگا جب ہم نے یورپ کے متحدہ لشکر کو ہر صورت میں شکست دے کر فتح کی خبر سلطان تک پہنچانی ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں، اپنے اپنے حصے کے بحری بیڑے میں جا کر مستعد رہو، ایک دن اور ایک رات گزرنے دو، پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس سمت سے اور کس انداز میں دشمن پر ضرب لگانے کی ابتدا کرنی ہے۔ اس طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار انتظار کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف کھلے سمندر میں مقدس سلطنت روما وینس کے امیر البحر دوریا سے یہ احتجاج کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان کا بحری بیڑا خیر الدین باربروسا کے بحری بیڑے سے کہیں زیادہ اور بڑا طاقتور ہے، لہٰذا ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خلیج میں داخل ہو کر مسلمانوں کے بحری بیڑے پر حملہ آور ہو کر اسے تباہ و برباد کر دینا چاہیے۔ ان کے اصرار پر دوریا، جو خیر الدین باربروسا سے جنگ کا تجربہ رکھتا تھا، مسکرایا، پھر طنزیہ انداز میں ان سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نئے نئے اپنی بحری بیڑے کے امیر البحر بنے ہو، تم ان مسلمان سالاروں کو نہیں جانتے، ان کا امیر البحر خیر الدین باربروسا ہے، جسے تم لوگ سمندر کا دیوتا کہہ کر مخاطب کرتے ہو۔ وہ سمندر کے بھید بھی جانتا ہے اور سمندر کے اندر جنگ کرنے کا ہنر مند بھی ہے۔ ان کے اندر ترغوت ہے، جسے تم سمندری عقاب کہہ کر پکارتے ہو، اور وہ بحری جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کی صناعی خوب جانتا ہے۔ ان کے اندر حسن کرسو ہے، جسے لوگ بحری چلاوا اور ہیولا کہتے ہیں، جو کسی بھی جگہ نمودار ہو کر دشمن پر ضرب لگا سکتا ہے۔ ان میں کاکاد ہے، جسے شیطان شکاری کہتے ہیں، اور وہ جب حملہ آور ہوتا ہے تو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک اور ہولناک ثابت ہوتا ہے۔ ان میں صنعان ہے، جو ماہی گیری کے سارے ہنر جانتا ہے،
پھر ان میں صالح رئیس ہے جو اس بات کا تجربہ رکھتا ہے کہ دشمن پر کس سمت سے حملہ کیا جائے کہ اپنی فتح کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تم میں سے میرے پاس ان جیسا کوئی بھی سالار نہیں ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم سے کسی نے بھی اس خلیج کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں ہوگا۔ میں تمہیں پہلے سے تنبیہ کر دیتا ہوں کہ جو بھی اس خلیج کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی غار میں ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کے اندر ایسے زہریلے سانپ بھرے ہیں جو ڈسنا تو بہت دور کی بات، اگر سونگھ بھی لے تو چاروں طرف ہلاکت کڑی کر دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد دوریا خاموش ہوا، پھر دوبارہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، صبر سے کام لو، ہم خلیج کے دہانے کے دائیں بائیں پھیل چکے ہیں، قبضہ کر چکے ہیں، تم دیکھتے نہیں خلیج کے اندر خیر الدین باربروسا، اس کے سالار اور اس کے ملاح کیسے پرسکون ہیں؟ کیا ہماری آمد کے موقع پر ان میں کوئی ہلچل ہوئی؟ یاد رکھنا، ہمیں پھانسنے کے لیے وہ پہلے ہی کوئی جال تیار کر چکے ہوں گے اور میں اس جال میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ اگر انہوں نے ہمیں اپنے جال میں پھانس لیا تو یاد رکھنا یورپ کے اس متحدہ بیڑے کو وہ تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ جب خیر الدین باربروسا، اس کے سالار اور اس کے ملاح خاموش بیٹھے ہیں تو پھر تم بھی خلیج کے دائیں بائیں دونوں جانب چپ رہو اور دیکھو کہ خیر الدین باربروسا کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ وہ خلیج کے اندر ہے، خلیج کے باہر نکلنے کا راستہ ہم نے بند کر دیا ہے۔ اب جو کارروائی کرنی ہے پہلے باربروسا ہی نے کرنی ہے، اس لیے کہ میرا تجربہ ہے کہ وہ خلیج سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، کیسے کرے گا یہ تو وہ خود ہی جانتا ہے۔ دوریا کے سمجھانے پر یورپ کے سارے امیر البحر مطمئن اور خاموش ہو گئے تھے اور وہ بھی خلیج کے دائیں بائیں اپنی بحری بیڑوں کے اندر خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں کے کسی رد عمل کا انتظار کرنے لگے تھے۔ سورج کی غروب ہوتے ہی چاروں طرف سمندر کے اندر تاریکی نے اپنے جال بچھا دیے تھے۔ خیر الدین باربروسا اور دوریا دونوں کے بحری بیڑے کے اندر اپنے اپنے دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے مشعلیں روشن ہو چکی تھی۔ وقت کی سانسوں کی کشتی میں کرب خیز تنہائیاں اپنا رنگ جما چکی تھی۔ اگلے روز کا جب سورج طلوع ہوا تو دوریا اور دوسری یورپی امیر البحر نے دیکھا کہ خیر الدین باربروسا کے بحری بیڑے میں بالکل خاموشی طاری تھی، تاہم وہ کسی بھی اچانک حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ادھر خیر الدین باربروسا رات کے وقت ہی اپنی بحری بیڑے کو 3 حصوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ ایک حصہ اپنی کمانداری میں رکھا اور اپنے بیٹے حسن کو اس نے اپنے نائب کے طور پر اپنے ساتھ رکھا۔ دوسرے حصے کی کمانداری نائب امیر البحر ترغوت کے ہاتھ میں تھی، جبکہ صالح اور صنعان دونوں اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ تیسرے حصے کی کمانداری حسن کرسو کر رہا تھا اور کاکاد اس کے معاون کے طور پر اس کے ساتھ تھا۔ پھر یورپ کے بحری بیڑے میں ایک خوف و لرزش طاری ہوئی، یہ کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے خیر الدین باربروسا کے لشکر میں ہلچل ہوئی۔ پھر برق رفتاری سے خیر الدین باربروسا کا بحری بیڑا حرکت میں آیا، خلیج کے دہانے سے باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی دائیں بائیں اور سامنے کی طرف سے یورپ کا متحدہ بحری بیڑا حملہ آور ہوا۔ وہ چاہتے تھے کہ خلیج کے اندر ہی مسلمانوں کے بحری بیڑے کا خاتمہ کر دیں، لیکن قدرت شاید کوئی اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ یورپ کے بحری بیڑے کا سامنے والا حصہ جس کی کمانداری خود ان کا امیر البحر دوریا کر رہا تھا، اس کی طرف خیر الدین باربروسا بڑھا اور دوریا پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہو گیا تھا۔ عین اسی لمحہ ترگت نے یورپ کے بحری بیڑے کے اس حصے کا رخ کیا جو 3 طرف تھا اور وہ اس حصے پر ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ یورپی بحری بیڑے کے اس حصے کا رخ حسن کرسو اور کاکاد نے کیا جو بائیں طرف تھا، اور بائیں طرف حصے والے پر وہ حملہ آور ہو گئے تھے۔ خیر الدین باربروسا دشمن کے سامنے والے حصے کی طرف بڑھا تھا اور سامنے والے حصے میں جن کا امیر البحر دوریا تھا، اس حصے کے بحری بیڑے میں ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کا نام اہل یورپ نے کندولی نی ایرو رکھا ہوا تھا، لیکن اس جہاز کے اندر اتنی بڑی بڑی توپیں نصب تھی جن کے گولے کشتیوں کو چھید ڈالتے تھے۔ جو ہی خیر الدین باربروسا اپنی چند کشتیوں کے ساتھ اس بحری جہاز پر حملہ آور ہوا، اس بحری جہاز کے ملاحوں نے خیر الدین باربروسا کی کشتیوں پر بھاری گولے پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں ایک گولہ خیر الدین باربروسا کی کشتی میں گرا اور اس میں سوراخ کر دیا اور یہ گولہ 75 سیر کے برابر تھا۔ خیر الدین باربروسا نے جب دیکھا کہ اس جہاز کی توپیں اس کی کشتیوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں تو اس نے ایک دم کشتیوں کو پیچھے ہٹایا اور پھر کشتیوں کے ذریعے اس نے تیزی اور تسلسل کے ساتھ گولہ باری سمندر کے اندر کرائی کہ چاروں طرف دھواں پھیل گیا اور اس دھوئیں کے اندر خیر الدین باربروسا نے اپنے کام کی ابتدا کر دی تھی۔ جو ہی فضا کے اندر دھواں پھیلا، خیر الدین باربروسا کے شیر دل ملاح ہواؤں کی برہمی کی طرح حرکت میں آئے
ایسا لگتا تھا خیر الدین باربروسا، ترگت اور حسن کرسو نے حملہ آور ہونے سے پہلے آپس میں کوئی صلاح و مشورہ کر کے ایسی ہی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے کہ جو ہی خیر الدین باربروسا کے ملاح اس ناقابل تسخیر جہاز کے اندر کودنا شروع ہوئے، اسی وقت ترگت کے ملاح بھی حرکت میں آ چکے تھے اور وہ بھی بڑے بڑے جہازوں میں کودنا شروع ہو گئے تھے۔ عین اسی لمحہ حسن کرسو اور کاکات کے ملاح بھی دشمن کے جہازوں میں کودنا شروع ہو گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمان ملاحوں نے یورپ کے بحری جہازوں میں کودتے ہوئے ان کے ملاحوں پر حملہ آور ہو کر ان کی رگوں سے خوشیاں کشید کرنا شروع کر دی تھی۔ یورپ کے ملاحوں پر وہ اس طرح چھانے اور اپنے سامنے بے بس کرنے لگے تھے جس طرح وقت کے کسی انوکھے کوزاگر نے زندگی کے سفر کو اپنی چاک کا اسیر کر کے اسے منجمد اور بیکار کر دیا ہو۔ یہ جنگ بھی عجیب وقت پر ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے سلطان سلیمان نے ان دنوں یوکرین کے سبزہ زاروں میں آرام کر رکھا تھا۔ وہ اپنے مرکزی شہر سے ہزاروں میل دور تھا، لیکن ان حالات کی پرواہ کیے بغیر خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار یورپ کے متحدہ لشکر سے ٹکراتے ہوئے تن من دڑ کی بازی لگا چکے تھے۔ یورپ کے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ کمال کی بحری جنگ تھی۔ جس وقت خیر الدین باربروسا خلیج سے نکلا اس وقت ہوا اس کے مخالف اور یورپ کے بحری بیڑے کے موافق تھی۔ اس کے باوجود بھی خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں نے سمندر کے اندر دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے ایک نہ رکنے والا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اور پھر کمال کی بات یہ کہ اس روز آسمان میں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے جو آہستہ آہستہ گرتے جا رہے تھے۔ کسی بھی لمحہ بارش ہو جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ خیر الدین باربروسا، ترگت اور حسن کرسو اور کاکات کی جنگی کشتیاں بار بار یورپ کے بحری بیڑوں کی طرف لپکتی تھی۔ کہتے ہیں پری ویزا کے قریب لڑی جانے والی یہ بحری جنگ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان سب سے بڑی بحری جنگ شمار کی جاتی ہے۔ اور پھر وقت کی آنکھ نے یہ بھی دیکھا کہ یورپ کے بحری بیڑے کا سب سے بڑا جہاز تھا، اس کو مسلمان ملاحوں نے کود کر آگ لگا دی تھی اور اس کے اندر جس قدر ملاح تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پھر اس جہاز کے مستول تک آگ پہنچ گئی اور وہ مستول سمندر کے اندر گر گیا تھا۔ اتنی دیر تک مسلمان ملاح یورپ کے سارے ملاحوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنی کشتیوں میں منتقل ہو چکے تھے۔ جہاز میں اب کچھ نہ رہا تھا، اس کے اندر جس قدر انگنت توپیں نصب تھی سمندر میں ڈوب گئی تھی اور جہاز کی حیثیت اب سمندر کے اوپر تیرتے ہوئے تختے سے زیادہ نہ تھی۔ یورپ کے مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس جہاز کے علاوہ دو اور جہازوں کو بھی آگ لگی تھی۔ ایک جہاز کو ترگت کے ملاحوں نے اور دوسرے کو حسن کرسو کے ملاحوں نے ان کے اندر کود کر انہیں آگ لگائی تھی اور ان کے اندر جس قدر یورپی ملاح تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح یورپ کے اس ناقابل تسخیر بحری جہاز کے علاوہ اس جیسے دو اور بڑے بڑے جہاز بھی جل کر راکھ ہو گئے اور ان کی حیثیت بھی پانی پر تیرتے ہوئے تختوں سے زیادہ نہ رہی تھی۔ سمندر کے اندر گہرے بادلوں کے علاوہ آہستہ آہستہ اب کوہر پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور گہری ہونے لگی تھی۔ جلتے ہوئے جہاز کچھ دیر تو سمندر پر تیرتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ لہر کے اندر غائب ہو گئے، شاید وہ سمندر میں ڈوب گئے تھے۔ اس موقع پر اپنی فتح مندی کو یقینی بنانے کے لیے اسپین کے امیر البحر دوریا نے ایک اور چال چلی۔ ایک بہت بڑا ناشر الصوت اس نے اپنے منہ سے لگایا اور اپنی بحری بیڑے کے تینوں حصوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب ایسا ہو چکا تو بڑی خفیہ انداز میں دوریا نے اپنے دوسرے بحری سالاروں سے مشورہ کیا، پھر اس نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ خود وہ مرکزی حصے میں رکا، اپنے بحری بیڑے کے دوسرے حصوں کو وہ دائیں بائیں میمنہ اور میسرہ کے طور پر رکھا اور پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ اس طرح وہ چاہتا تھا کہ خیر الدین باربروسا بحری بیڑے کے ساتھ اس کا تعاقب کرے اور سامنے آئے۔ دوریا چاہتا تھا کہ جو ہی خیر الدین باربروسا اپنی بحری بیڑے کے ساتھ اس کے تعاقب میں لگ کر اس پر حملہ آور ہوگا تو اس کے دائیں بائیں میمنہ اور میسرہ کام انجام دے رہے ہوں گے۔ وہ پہلو سے مسلمانوں کے بحری بیڑے پر حملہ آور ہو کر اسے تہس نہس کر کے اپنی کامیابی اور فتح مندی کو یقینی بنا لیں گے۔ دوریا کی یہ ایک اچھی چال تھی۔ چال میں اسے اپنی کامیابی اور فتح مندی کی امید بھی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کا کیا کہیے کہ مقابلے میں خیر الدین باربروسا تھا، ترغوت حسن کرسو تھے، سنان صالح اور کاکات جیسے تجربہ کار اور منجے ہوئے سالار تھے جو سمندر کے اندر جنگ کرنے کا برسوں کا تجربہ رکھتے تھے، سمندر کے بھید جانتے تھے، سمندر کے اندر اٹھنے والے طوفانوں اور چل پڑنے والی آندھیوں کے بھی رازدان تھے۔ جو ہی دوریا نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، خیر الدین باربروسا نے پس و پیش نہیں کیا۔ چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس نے ترغوت، حسن کرسو اور کاکات کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ دوریا کے تعاقب میں لگ جائیں۔ کہتے ہیں کہ خیر الدین باربروسا جو ہی دوریا کے سامنے آیا تو دوریا اس پر حملہ آور ہوا۔
پھر دائیں بائیں جو اس کے دوسرے بیڑے تھے وہ بھی جب خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے، تب سمندر کے اندر ایک جان لیوا طوفان، ایک انوکھا انقلاب اٹھا، اس لیے کہ دائیں بائیں جو دوریا کے بحری بیڑے تھے ان کی پشت کی طرف سے باری باری ترغوت، حسن کرسو اور کاکاد حملہ آور ہوئے، ان کی انگنت کشتیوں کو ڈبو دیا اور ان کے جہازوں پر حملہ آور ہو کر ان کے ملاحوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر تک خیر الدین باربروسا دوریا کے بحری بیڑے پر حملہ آور ہو کر اسے بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچانے لگا تھا۔ عین اسی لمحہ سمندر کے اندر تیز بارش شروع ہو گئی تھی اور طوفانی آندھی اور جکڑوں نے سمندر کو برہم کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سمندر کے اندر جنگ کے آخری لمحات تھے اور اس جنگ میں خیر الدین باربروسا، ترغوت، حسن کرسو، صنعان، سوالے اور کاکاد نے یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کو بدترین شکست دے دی تھی۔ مغرب کا مورخ ہیرڈ ولیم اس جنگ کے آخری لمحات کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے، ویسے اسے سمندر کا بیت کہیے یا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کی جان فروشی، یا یہ کہیے کہ اسپین کا امیر البحر دوریا ہی سٹھیا گیا تھا اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں کے جال میں آ پھنسا تھا۔ وہ مزید لکھتا ہے، یہ تسلیم کر لیجئے کہ اہل یورپ پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ بہرحال جو چاہے سمجھیے، ساپہر شام میں تحلیل ہوئی، سمندر کے اندر طوفان اٹھ کھڑا ہوا، بارش شروع ہو گئی، کوہر دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی۔ تمام یورپی امیر البحر اپنے جہازوں کا نقصان کرانے اور اپنی شکست کو یقینی بناتے ہوئے خیر الدین باربروسا، ترغوت، حسن کرسو، کاکاد، سوالے رئیس اور صنعان کے آگے آگے اپنی جانیں بچانے کے لیے سمندر میں بے تحاشا بھاگے جا رہے تھے۔ مغربی مورخین لکھتے ہیں کہ بارش کے پہلے جکڑ کے ساتھ ہی دوریا نے پیچھے ہٹتے ہوئے اور ہوا کے ساتھ ساتھ یونان کے رخ پر بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ پیچھے سورج غروب ہونے کے بعد رات کے اندھیرے پھیلنے لگے تھے اور دوریا کے جہازوں کے اندر جو چراغ اور مشعلیں روشن کی گئی تھی انہیں جکڑوں نے بجھا دیا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ باربروسا اور اس کے سالار بڑی پھرتی سے دوریا اور یورپ کے دوسرے امیر البحر کا تعاقب کر رہے تھے۔ تعاقب کے دوران جس وقت اسپین کے امیر البحر دوریا کے بحری جہازوں کے چراغ اور مشعلیں بجھ گئیں، تب تعاقب کرتے ہوئے خیر الدین باربروسا نے ایک کہکہا لگایا اور مورخین لکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے وہ کہنے لگا، اسپین کے امیر البحر دوریا نے اپنی جان بچانے اور بھاگنے کے لیے چراغ بجھا دیے ہیں، اور ساتھ ہی اس نے نعرہ مارنے کے انداز میں اہل وینس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے دل پر لکھ رکھو کہ تم ہر سال سمندر کے اندر سونے کی انگوٹیاں پہن کر یہ اعلان کرتے ہو کہ سمندر تمہارا ہے اور تم اس سے شادی کر چکے ہو۔ یاد رکھو، محتاط رہنا، اب یہ سمندر تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ یہ تعاقب خاصا طویل رہا۔ بالآخر دونوں بحری بیڑوں کی ایک بار پھر 400 میل اوپر جزیرہ کورفو سے بھی خاصے شمال میں بحیرہ ایڈریاٹک میں ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت بحیرہ ایڈریاٹک میں مغرب کے طوفانی جکڑوں نے سمندر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اطالوی ان جکڑوں کو بورو کہہ کر پکارتے تھے۔ ان جکڑوں کے اندر ایک بار پھر خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار نہ رکنے والے طوفانوں کی طرح یورپ کے متحدہ بحری بیڑے پر حملہ آور ہوئے اور اسے بدترین شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح اہل یورپ جو متحدہ بحری بیڑا لے کر آئے تھے، ان میں سے اکثر جہازوں اور بے شمار کشتیوں کو خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں اور ملاحوں نے سمندر میں ڈبو دیا تھا اور بہت سی ناکارہ ہو گئی تھی، اور وہ ہزاروں جرمن، وینس اور ہسپانیہ کے جنگجو جو لوہے میں غرق ہو کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی اکثریت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس طرح کہتے ہیں، جبل الطارق سے کریمیا تک ایک جہاز سے دوسرے جہاز، ایک ماہی گیر سے دوسرے ماہی گیر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک یہ خبر پھیل گئی کہ سمندر کی اس جنگ میں باربروسا جیت گیا اور اس نے یورپ والوں کو بدترین شکست دی اور اسپین کے امیر البحر دوریا کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ وسیع سمندروں پر وہ قابض ہو گیا ہے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں مقدس سلطنت روما، پاپائے روم اور اہل وینس نے تن من دھن کی بازی لگائی تھی، اپنے سارے ذرائع کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جھونک دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ ہار گئے، شکست اٹھائی۔ ادھر دور شمال مشرق میں یوکرین کے سبززاروں کے اندر جب سلطان سلیمان کو پری ویزا کی اس فتح کی خبر ملی تو کہتے ہیں کہ خبر کا پہلا جملہ سنتے ہی وہ تن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے تمام حاضرین درباری بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سلطان سلیمان نے فتح کی ساری خبر کی تفصیل اپنے درباریوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سنی۔ پوری خبر سننے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ خیمہ گاہ میں فتح کی خوشی میں چراغاں کر دیا جائے۔ اس شاندار فتح کے بعد سلطان یوکرین سے قسطنطنیہ آیا۔ یورپ کی ساری قوتیں خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی، خاص طور پر اہل وینس لرز کانپ گئے تھے۔
اس لیے کہ سمندر پر باربروسا قبضہ کر چکا تھا۔ اس طرح سب سے زیادہ نقصان اہل وینس کو ہوا تھا، اس لیے کہ ان کی آمدنی کا دار و مدار ہی سمندر کی تجارت پر تھا۔ خیر الدین باربروسا کی شاندار فتح سے یورپ میں غم اور ماتم کی بساط بچھ گئی تھی۔ وینس کا حکمران دوجے اس غم کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، اور ساتھ ہی وینس کا ایک وفد اس شکست کے بعد سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمانوں سے صلح کرنے کی خاطر انہوں نے 3 لاکھ اشرفیاں سلطان کی خدمت میں بطور تاوان جنگ پیش کی۔